بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا بكم یا اخوانی و اخواتی فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ضمیروں کو ملانے کی مشق کی تھی۔ آئیے اب ان ضمیروں کو ملا کر ہم جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لینا چاہیں گے ہوا کو۔ ہوا کو جب ملائیں گے تو ہو جائے گا کتابہ، یا ہی ہو جائے گا، جیسے کتاب فی کتابہ، اس کی کتاب میں، علیہ لہو۔ ہمیں کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ، محمد عبد اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اب آگے ہم واو لگا دیں گے، اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ القرآن کتاب اللہ ونورہ، القرآن کتاب اللہ ونورہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ونورہ اور اس کا نور ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے ہم ہوا کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم مزید جملے لیتے ہیں اور مختلف انداز میں ہوا ضمیر کو ملانے کی مشق کرتے ہیں۔ اگلا جملہ لیتے ہیں، زید علی الکرسی، زید کرسی پر ہے، وَأَمَامَهُ، دیکھیے امامہ آ گیا یہاں پر، اور ہو امامہ اور اس کے سامنے، وَأَمَامَهُ اور اس کے سامنے، کتابہ اور اس کے سامنے اس کی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، اس لائن میں ہم نے دو جملوں کو استعمال کیا ہے۔ ایک ہے زید علی الکرسی، زید کرسی پر ہے، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ پھر واو کے ذریعے سے اس کو اگلے جملے سے جوڑا جا رہا ہے، وَأَمَامَهُ، امامہ کتابہ، اور اس کے آگے اس کی کتاب ہے۔ تو امامہ کتابہ یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر جملے کے پہلے حصے میں بھی جملے کے دوسرے حصے میں بھی ضمیر کو ملا کر استعمال کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کی شکل میں۔ وَأَمَامَهُ کِتَابُهُ اور اس کے سامنے اس کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ہم کتابہ کو پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، وَكِتَابُهُ أَمَامَهُ اور اس کی کتاب اس کے سامنے ہے، وَكِتَابُهُ مَعَهُ اور اس کی کتاب اس کے ساتھ ہے، وَكِتَابُهُ عِندَهُ اور اس کی کتاب اس کے پاس ہے، عِندَهُ۔ تو اس طریقے سے ہم ہو کو لے کر جملے بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے اب ہم اگلا جملہ لیتے ہیں، حامد علی السریر، حامد بیڈ پر ہے، وابنہ عندہ، ہم یہاں پر معہ بھی کہہ سکتے ہیں، حامد علی السریر وابنہ معہ، ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ حامد چارپائی پر ہے، بیڈ پر ہے، اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، وابنہ معہ۔ ابن میں جو الف ہوتا ہے، جب
ابنن کو کسی پچھلے والے لفظ سے ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ الف گر جاتا ہے۔ وابنہ، جیسے بولتے ہیں محمد بن عبد اللہ، محمد بن، تو وہاں پر اس طریقے سے نہیں بولتے محمد ابن، محمد بن عبد اللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے یہاں بولا وابنہ معہ، وابنہ عندہ، اور اس کا بیٹا اس کے پاس ہے یا اس کے ساتھ ہے۔ آئیے اسی طرز پر ہم ایک دو جملے اور لیتے ہیں۔ خالد مہندس، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ خالد ایک انجینئر ہے۔ وعندہ خبرۃ، یہ ایک نیا لفظ ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں۔ خبرۃ کے معنی ہوتے ہیں تجربہ، ایکسپیرینس۔ وعندہ خبرۃ فی الہندسۃ، ہندسہ، ہندسہ کے معنی ہوتے ہیں انجینئرنگ۔ مہندس انجینئر اور ہندسۃ انجینئرنگ۔ خالد مہندس وعندہ خبرۃ فی الہندسہ، خالد ایک انجینئر ہے اور اس کے پاس انجینئرنگ میں مہارت ہے، تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں حامد طبیب وعندہ خبرۃ فی الطب، طبی، طب کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹری۔ حامد طبیب، حامد ایک ڈاکٹر ہے، وعندہ خبرۃ فی الطب۔ اسی طریقے سے آپ اس طریقے کے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں حامد تاجر وعندہ خبرۃ فی التجارہ، حامد حلاق وعندہ خبرۃ فی الحلاقہ، حلاق کے معنی ہوتے ہیں بال کاٹنے والا۔ حامد سباک وعندہ خبرۃ فی السباکہ، سباک کے معنی پلمبر، اور سباکہ پلمبری، پلمبر والا کام۔ محمد صباغ وعندہ خبرۃ فی الصباغہ، محمد پینٹر ہے اور اس کے پاس پینٹنگ کا تجربہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے ہم کسی خاتون کا نام بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں فاطمۃ طبیبۃ وعندہا خبرۃ فی الطب، فی الطب، وعندہا خبرۃ فی الطب، فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس طب میں ایکسپیرینس ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمیں فاطمہ کے بارے میں کہنا ہوگا کہ فاطمہ ڈاکٹر ہے تو ہم وہاں طبیب نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے آگے ہم گولتا لگا دیں گے، طبیبۃ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلی بحث کریں گے آئندہ کے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں، اگر ہمیں کہنا ہو فاطمہ ڈاکٹر ہے تو ہم کہیں گے فاطمۃ طبیبۃ، فاطمۃ طبیب نہیں کہیں گے۔ وعندہا خبرۃ فی الطب، اسی طریقے سے آپ عندہا کے ذریعے سے مزید جملے بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم کا کی مشق کرتے ہیں، یعنی انتا کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کے جملے بناتے ہیں۔ کا کے ذریعے سے ہم کسی کا نام پوچھ سکتے ہیں۔ مسم کا، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، ہمیں کسی کا نام پوچھنا ہے تو کاف سے پہلے اسم آئے گا۔ مسم کا، آپ کا نام کیا ہے۔ کیف حالک، کیف یعنی ہاؤ، حالک آپ کا حال، کیف حالک آپ کا حال کیسا ہے۔ کیف حالک، کیف حالکی آپ کا حال کیسا ہے۔ کیف جوالک آپ کا موبائل کیسا ہے۔ کیف غرفتک آپ کا کمرہ کیسا ہے۔ کیف بیتک، کیف منزلک، منزل کے معنی بھی گھر کے آتے ہیں۔ کیف حاسوبک آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کیسا ہے۔ کیف ملعبک آپ کا اسٹیڈیم کیسا ہے۔ کیف ملعبک۔ اسی طریقے سے آپ کاف کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ کر کیفہ کے ذریعے سے یا ماذا کے ذریعے سے بہت سارے سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم ایک دوسرے انداز سے کاف کی مشق کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو ہم کہیں گے
माज़ा इंदका, माज़ा इंदका, आपके पास क्या है, माज़ा इंदका, आपके पास क्या है। वो जवाब दे सकता है इंदी मालुन, इंदी बैतुन, इंदी शक्कतुन, शक्कतुन के माना होते हैं फ्लैट, इंदी शक्कतुन, इंदी वलदुन, इंदी ज़ौजतुन, इंदी बिन्तुन, इंदी उम्मुन, मई वालिदुन, इंदी तिजारतुन, इंदी अमलुन। जब भी काफ के ज़रिए से, जब भी सवाल में काफ को इस्तेमाल किया जाएगा तो आप जवाब में या को इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुतकल्लिम को। अब जैसे आपसे सवाल किया गया कैफ़ हालुक, तो आप जवाब में कह सकते हैं अना बिखैरिन, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ हालुक अना तय्यब, कैफ़ हालुक अना तय्यब। नाज़रीन किराम, आपके पास किसी का फ़ोन आता है और आप फ़ोन रिसीव करते हैं तो आप अरबी में सबसे पहले कहेंगे मरहबा, यानी हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आपको ये पूछना है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ या आप कौन हैं, तो आप कह सकते हैं मन मई, मन मई। जब नून साकिन के बाद मीम आ जाता है तो नून की आवाज़ बंद हो जाती है और नून को मीम में ही मिला देते हैं। मम मई, मम मई यानी मेरे साथ कौन है। मम मई, मेरे साथ कौन है, मतलब ये है कि आपका नाम क्या है। तो आप मम मई भी कह सकते हैं और मसमुका भी कह सकते हैं जब किसी का फ़ोन आपके पास आएगा। अगर यही सवाल आपसे कर लिया जाए तो आप कह सकते हैं माअका हामिदुन, माअका फातिमा, माअका ज़ैदुन, माअका महमूदुन, यानी आपके साथ महमूद बात कर रहा है, आपके साथ फातिमा बात कर रही है। इसी तरीक़े से नाज़रीन किराम, जब हम अपना तारुफ़ कहीं पर कराते हैं तो अरबी ज़बान में उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि अना फ़ुलान, अना हामिद, अना महमूद। हालांकि आप इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे अंदाज से कहेंगे तो और बेहतर समझा जाएगा। वो दूसरा अंदाज़ क्या है, वो ये है कि आप काफ का इस्तेमाल करते हुए अपना तारुफ़ कराएं। वो कैसे, वो इस तरह अखुन, अखुन के माना होते हैं भाई, तो आप अखू का कह सकते हैं। अखुन एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब उसको हम काफ के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ पर आम हालात में वाव आ जाएगा। अखू का, अखू का, अखू का नहीं कहेंगे, अखू का नहीं कहा जाएगा बल्कि अखू का कहा जाएगा। इसी तरीके से अबुन का लफ्ज़ भी है, उसे अबू का बोला जाएगा। अबुन यानी वालिद, तो जब हम उसे काफ के साथ जोड़ेंगे तो होगा अबू का। इसी तरीके से किसी का नाम अगर हम लगाएंगे तो हो जाएगा अखू ज़ैदिन, अबू ज़ैदिन। जैसे अबू बकरिन, अबू उमर, अबुल क़ासिम, अबू हुरैरा, अबू ज़र। और अगर इस पर हर्फ जर दाखिल हो जाएगा तो ये वाओ या से बदल जाएगा। अबी ज़र, अन अबी ज़र, अन अबी हुरैरा। इस तरह के 6 अस्मा होते हैं जो आप अरबिक ग्रामर की क्लास में सीख चुके होंगे। अखू का यानी आपका भाई, अबू का तुम्हारे वालिद। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपना तारुफ़ कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अखू का ये तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं अखू का हामिदुन, अखू का हामिदुन, यानी आपका भाई हामिद है। अना कहने के बजाय अखू का में ज़्यादा अपनाइयत पाई जाती है और ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है। नाज़रीन किराम, इसी तरीक़े से अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आप कहेंगे अना माअका, अना माअका। इससे पहले भी आ चुका है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अना माअका, अल्लाहु माअका, अल्लाहु माअका, अर्रब्बु माअका, अल मलिकु माअका, ज़ैदुन माअका, ज़ैद आपके साथ है। नाज़रीन किराम, इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई बात करता है और उसकी बात बहुत अच्छी है या वो कोई राय देता है उसकी राय बहुत अच्छी है तो आप वहाँ पर भी काफ इस्तेमाल कर सकते हैं
اور آپ کہہ سکتے ہیں قولک صحیح، قولک صحیح، قول کے معنی ہوتے ہیں بات، قولک صحیح یعنی آپ کی بات درست ہے، قولک صحیح۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں رأیک، رأیک سدید، آپ کی رائے درست ہے، آپ کی رائے بہت نپی تلی ہے، رأیک سدید، رأیک سدید۔ آپ کسی کے موبائل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جوالک جمیل، جوالک جمیل، بیتک جمیل، آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، گھر بہت پسند آتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ بیتک جمیل، ماشاء اللہ غرفتک جمیلۃ، ماشاء اللہ حاسوبک جمیل، قلمک جمیل، کتابک جمیل۔ اس طریقے سے آپ کسی کی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی اوپر جا کر آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ممتاز کا لفظ آتا ہے، ممتاز، رأیک ممتاز، قولک ممتاز، کلامک ممتاز۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں انا صدیقک، انا صدیقک، انا صدیقک، میں آپ کا ساتھی ہوں، انا زمیلک۔ آپ کسی اپنے ساتھی سے، کلاس میٹ سے ایک زمانے کے بعد ملتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں پہچان پاتا ہے، اسے آپ یاد دلاتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انا زمیلک ما عرفتنی، ما عرفتنی یعنی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، انا زمیلک، انا زمیلک فی المدرسہ، انا زمیلک فی الجامعہ، انا زمیلک فی الطفولہ، فی الطفولہ، طفولۃ کے معنی آتے ہیں بچپن، طفولۃ بچپن، آپ اسے یاد دلاتے ہیں میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں، انا زمیلک فی الطفولہ، انا زمیلک فی الملعب یعنی میں تمہارا اسٹیڈیم کا ساتھی ہوں، یعنی کھیل کا ساتھی ہوں، انا زمیلک فی العمل، میں تمہارا ورک کا ساتھی ہوں، انا زمیلک فی الشرکہ، میں کمپنی کا ساتھی ہوں، فی الشرکہ، فی لگا کر آپ وہ چیز بڑھا سکتے ہیں جہاں پر آپ اس کے ساتھی رہے ہیں، انا زمیلک فی الشرکہ، یا اسی جملے کو دوسرے انداز میں آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں انت زمیلی، انت صدیقی، یعنی تم میرے دوست ہو، تم میرے ساتھی ہو، انت زمیلی فی العمل، انت زمیلی فی الدراسہ، دراسہ یعنی تعلیم، اسٹڈی، پڑھائی، انت زمیلی فی الدراسہ، انت زمیلی فی الوظیفہ، وظیفتن کے معنی آتے ہیں جاب، وظیفتن، وظیفتن یعنی جاب۔ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا ما عملک، ما عملک آپ کا کام کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں عندی وظیفہ، I have a job، عندی وظیفہ، میرے پاس ایک جاب ہے، عندی عمل، عندی وظیفۃ فی الشرکہ، فی الشرکہ العالمیہ، اگر کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے تو آپ العالمیہ کا لفظ وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ کسی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک لفظ ہے جدہ، یہ لفظ آپ کو بہت زیادہ کام آنے والا ہے، عربی بول چال میں اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جدہ۔ آئیے ہم اسے لکھ کر بتاتے ہیں، جدہ، جدہ کے معنی ہوتے ہیں بہت، یہ اصل میں جدن ہوتا ہے، لیکن عربی بولنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں دو زبر ہوں اور اس کو وقف کیا جائے تو وہاں پر جدہ بولا جاتا ہے، جدہ۔ جیسے کتابن کو ہم وقف کریں گے تو کتابہ ہو جائے گا، قلمن پر ہم وقف کریں گے تو وہ قلمہ ہو جائے گا، رسولن پر وقف کریں گے تو رسولہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہوں گی۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو جدن بھی بول سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کو جدہ بولا جاتا ہے۔
انگلش میں اس کے لیے ویری کا لفظ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اٹ از ویری گڈ، ویری ویری امپورٹینٹ، ویری امپورٹینٹ یعنی بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ اہم. تو ایسے موقع پر جدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں الجوال، آپ کو کسی کا موبائل بہت زیادہ پسند آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں الجوال جمیل. لیکن بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے تو آپ کہیں گے الجوال جمیل جدا، البیت جمیل جدا، القطار سریع جدا. سریع کے معنی ہوتے ہیں تیز، تو قطار کے معنی ہوتے ہیں ٹرین. القطار، القطار سریع جدا یعنی ٹرین بہت تیز ہے. اسی طریقے سے جملے کے دوسرے حصے کے بعد ہم جداً کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں کہنا ہے کہ استاذ بہت ماہر ہے تو ہم کہیں گے الاستاذ ماہر جدا. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.